پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے مکمل آگاہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت شیس کے بعد نبوت کے جلیل قدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل، عراق یا مصر کے شہر یعنی منصف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام النوخ تھا، اور جبکہ قرآن کریم اور حدیث کے مبارک میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے کہ ادریس بن یار بن مال اور بن قیس اور بن انوش اور بن شیس بن آدم۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت پر جب آئے تو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی اور بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ موجود تھیں اور جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار اور متقی پرہیزگار انتہائی سچے انسان تھے۔ بابل سے مصر کی جانب آپ کی ہجرت۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکتے لوگوں میں عظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں۔ چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ہزار ثانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا، چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے جلا کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور آپ نے اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے، عوام کو ان کی زبان میں درس دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس کو ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کے معروف مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس اور حضرت نوح سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب طور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال اور لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ کی ہی ایجاد ہے، اور آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے رمل کے بارے میں سوال کیا تو یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔
تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کی موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت بن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کو کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو جب حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال اس سے مراد ہے کہ اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں، میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا آپ جب ان کے فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں تو پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند کیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے تو نیچے اتر رہے تھے اور حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا کہ حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملکوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ بھیجا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں تو ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ تو ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا کہ زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی اسی تفسیر کے ذکر میں اس حدیث کو یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہ بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جن کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پار کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا اور ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جنت اور دوزخ کی سیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں تو روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ یہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب وہ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والے مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی اور پھر حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے اور لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب عبار کی روایت سے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا اور اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے کہ حضرت زہری اور حضرت انس سے مروی ہے کہ معراج کی حدیث کی نقل کا جب نبی کریم معراج کی چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے کو دیکھ کر فرمایا کہ مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ آل کابیل کے ساتھ آپ کا جہاد۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک عیز تبلیغ اور دوسری آل کابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں ویز تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا اور چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی ہے کہ ویز نصیحت سے آل کابیل اور راہ راست پر آ جائے۔ دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیا تھا۔ جب آپ نے ان سے اور اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تو ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے اور تمسخر اڑاتے اور پتھر مارتے تھے۔
دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس اس صورتحال پر دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی لیکن کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا، اور انہوں نے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے تبلیغ اس کے پیغمبر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی فتح فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔